بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حسن اقبال سے، جناب پیر صابر شاہ سے اور میرے لیڈرشپ پارٹی کی جو اسٹیج پر موجود ہے اور میرے میڈیا کے انتہائی قابل احترام قابل عزت بھائیوں، اور جس طرح اختیار ولی صاحب نے بات کر دی، حسن اقبال سے میری بہن کی فاتحہ کے لیے یہ آئے تھے، مگر چونکہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آج کل جو ملک کے حالات ہے اسی پر ضرور آپ ہماری یہاں کے پی اور خاص کر پشاور کی میڈیا سے ان کو اپڈیٹ کرے اور بات کرے، تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بات کروں گا ضرور۔ میں اپنی طرف سے اور پورے کے پی مسلم لیگ کی طرف سے جو کل کا واقعہ ہوا ہے لاہور میں، مریم نواز جب پیشی کے لیے نیب نے بلائی اور جا رہی تھی، اور وہی جو دہشت گردی ہوئی ہے اور ان پر قاتلانہ حملے کی بھرپور کوشش کی گئی ان کی جان لینے کی، تو میں اپنی پوری پارٹی کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں، اور انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ ابھی سیاست کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور ہماری لیڈرشپ ٹاپ سے لے کر نیچے تک جس طرح انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ مگر ابھی جو شریف فیملی میں مجھے پتہ نہیں کہ نیازی کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے جانوں لینے کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے۔ وہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی جب وہ جیل میں تھے اور اس کی بیماری اس انتہا پر پلیٹلیٹس اس کے 2000 تک آ گئے، اسی لیول پر پہنچ گیا، وہی سے شروع کرے، وہی بھی ان کا یہ سوچ تھا اور فکر تھا، اور جب شہباز شریف صاحب گیا اور پھر اس کو زبردستی وہی سے اسپتال شفٹ کروا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ابھی چند دن پہلے شہباز شریف صاحب کرونا کی حالات میں، اور وہ کینسر کا پیشنٹ بھی ہے، اور زبردستی انہوں نے حکومت نے بلا کے کہ آپ آ جائے کہ اس کو یا کچھ ہو جائے، وہ بھی سب کے سامنے۔ اور پھر مریم نواز پر جس طرح کل اٹیک کیا گیا، جس طرح پتھروں کی بارش کی گئی، جس طرح بلٹ پروف گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، وہ تو کوئی اور چیزیں لگ رہا ہے کہ کیا ایجنڈا کیا تھا اور کیا سوچ تھا اور کیا فکر تھا، تو انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم سب کا ذمہ دار، پاکستان کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان کی عوام کا، کیونکہ شریف فیملی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو دینے میں، تو سب کا ذمہ دار عمران نیازی ہوگا۔ عمران نیازی یہ نہیں سمجھے، سب کا ذمہ دار ہوگا، اور کل کے واقعہ کا بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے خلاف FIR کاٹ لینے چاہیے، ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں اگر ان کی جانوں کا کچھ اس طرح کچھ ہوا تو وہ اس کا بھرپور ذمہ دار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کس طرح ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کرپشن کو تو آپ کے نام کو بھی شرما دیا، جس طرح ہر ایک چیز کی نام کو شرما دیا۔ کس چیز کی احتساب آپ کرتے ہیں؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کی کہ سب سے بڑے چینی چور آپ ہے، آپ پر چینی چوری ثابت ہو گئی، آٹا چور آپ ہے کہ جس طرح آپ نے آٹے میں چوری کی، دوائی چور آپ ہے، ڈیزل چور اور پیٹرول چور آپ ہے، کوئی اس طرح چیز ہے نہیں کہ جس میں آپ نے چوری نہیں کی، اور اتنے بڑے پیمانے اور سکیل پر چوری نہیں کی، اور اس کے بعد کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ صرف اپنے مخالفین اور اس کو دبانے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ابھی تو نیازی کی حکومت جو ہے اس کا ایشو ابھی صرف پی ملن یا کسی اپوزیشن پارٹی کا نہیں رہا، اب تو یہ ایشو ساری پاکستانی قوم کا ایشو بن گیا۔ اگر اس پاکستانی قوم کے ساتھ اس نے 2 سالوں میں جو کچھ کر دیا سب کے سامنے، ابھی اگر کسی نے بیٹ پر مور لگایا تو اس کے بھی حالات آپ سب کے سامنے ہیں کہ کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہو گیا، کیا مہنگائی کا طوفان ہے، کیا ملک کی بدنامی ہوئی اوپر سے شروع کر کے نیچے تک۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جب نیازی دور آئی ہے تو جب ہم رات کو کوئی سوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو کوئی اچھی بات سننے میں آئی نہیں، جب اٹھتا ہے تو کوئی
बुरी बात सामने आ जाती है कि कोई कहते डीजल इतना महंगा हो गया, कोई कहते पेट्रोल कितना महंगा हुआ है, कोई गरीब बंदा आटा लेने के लिए जाते हैं तो कहता है कि 10 रुपये और बढ़ गई, 10 रुपये और बढ़ गई, कोई चीनी के लिए जाता है कहते हैं 5 रुपये और बढ़ गई, कोई डीजल पेट्रोल के लिए जाता है। सबके सामने तो इस दौर में कोई अच्छी खबर किसी को मिले ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ अभी ये इशू पूरी कौम की इशू है और अभी सारी कौम इससे नजात चाहती है और सारी कौम का इशू है। सारे कौम अभी सामने अगर ये पाकिस्तान रहे तो हम सारे रहेंगे। अभी इशू पाकिस्तान की है। अगर पाकिस्तान के लिए इमरान नियाजी एक रिस्क बन गया है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल रिस्क बन गया है, या पाकिस्तान होगा या ये नियाजी होगा। आगे अगर 1 साल इस तरह चलता रहा तो क्या, फिर तो सारे लोग डाकू बन जाएंगे, सारे चोर बन जाएंगे, अपनी पीठ के लिए दूसरे के जेबों को काटेंगे, लोग भूख से मरेंगे अगर उसका यही सूरत हाल हो और उसको कोई फिक्र है नहीं, कहते हैं घबराना नहीं है और घबराना नहीं। तो इन हालात में मैं कहता हूँ कि अभी सारी कौम का फ़र्ज़ है और अभी जो APC हसन इकबाल साहब बात करेगी, ये उसकी मैंडेट है, उस पर बात करेगी। जब APC हो जाए और सारी पार्टियाँ जो फैसला करे, इंशाअल्लाह ताला मैं हसन इकबाल साहब को, अपनी पार्टी और सबको कहता हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें KP मुस्लिम लीग भी भरपूर रोल अदा करेगी उसकी जाने के लिए और इसे मुल्क को आज़ाद करने के लिए और इस आवाम को रिलीफ देने के लिए। बहरहाल मैं उसको अभी आगे बात करेगा। एक दफ़ा फिर जो कल मरियम नवाज़ के साथ हुई है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम एहतजाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और ये उसको कहते हैं कि इस तरह बात नहीं है कि आपकी हज़म हो जाएगी, ये बहुत मुश्किल काम है, आपको अपना रवैया चेंज करना होगा, तब्दील करना होगा। आपकी बहुत मेहरबानी। और आगे जी ये असद पीर साहब थोड़ा बोल रहा। पीर साहब अभी बात करेगा, थोड़ा पीर साहब ले लो, थोड़ा दिल लगा। शुक्रिया जी। जनाब हसन इकबाल साहब, अमीर मुकाम साहब, मुस्लिम लीग के साथी और प्रेस के भाइयों की खिदमत में जी मैं अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह अमीर मुकाम खान साहब की मुशीरा की ताज़ियत के सिलसिले में आज यहाँ आना हुआ, हसन इकबाल साहब भी, तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज आप भाइयों के साथ बातचीत का भी मौका मिला। जो गुजारिश ये है जी कि आज पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारी 70 साला तारीख़ के अंदर ऐसा यानी एक ज़ालिमाना और ऐसी एक नाकाम और नाअहल हुक्मरान आज इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं कि जो शर्मनाक बात है वो तो जिस तरह अमीर मुकाम खान साहब ने भी फरमाया कि कल जो वाक़या हुआ कि एक कौम की बेटी, एक औरत, एक लड़की वो आ रही हैं कि उनको बुलाया जाता है, और यानी कितनी एक घटिया सोच है कि एक खातून को जिससे ये पूरी हुकूमत खौफज़दा है, मरियम नवाज़ ने जिस पामर्दगी के साथ हालात का मुकाबला किया, अपनी वालदा की बीमारी, अपने वालिद की बीमारी और उसके बाद इस मुल्क के सियासी हालात में जो जबर और तशद्दुद का नेब के ज़रिए से जिस तरह सियासी एक ख़ानदान के ऊपर एक क़यामत ढाने की जिस तरह कोशिश हो रही है और जिस तरह इस ख़ानदान ने इसको फेस किया, और ऐसे हालात के अंदर मरियम नवाज़ ने जिस पामर्दगी के साथ, जिस जुर्रत के साथ और जिस उलुल अज़मी के साथ हालात का मुकाबला किया, तो आज कल का जो वाक़या है इसको तो मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश थी मरियम नवाज़ को नुकसान पहुँचाने की, मरियम नवाज़ को रास्ते से हटाने की एक साजिश थी। और ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये हुक्मरान कह रहे हैं कि हम जो जबर करेंगे, जो प्रोपेगंडा करेंगे मीडिया के ज़रिए से, इनकदारों के ज़रिए से मुस्लिम लीग को जिस तरह कार्नर करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और ये समझते हैं कि जनाब आज मुस्लिम लीग जो है वो अवाम जो है वो इस दौर के अंदर जब सारे दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं तो मुस्लिम लीग को दीवार से लगा के मुस्लिम लीग ख़त्म हो जाएगी। कल जो साजिश थी, लेकिन जिस तरह मरियम बीबी ने
حالات کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت کہ جس طرح لاہور کے عوام، نہ کوئی کال تھی، نہ کسی کو بلایا گیا، نہ اس کے لیے کوئی بنیادی کام کیا گیا، لیکن جس طرح والہانہ طور پر لاہور کے ہزاروں عوام جو ہے وہ مریم نواز کے لیے باہر نکلے، اور جس طرح انہوں نے اس قوم کی بیٹی کا کل تحفظ کیا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لاہور کے لوگوں کو، مسلم لیگیوں کو، کہ کل اس قوم کی بیٹی جس کی زندگی کو خطرات تھے، جس کی عزت کو خطرات تھے، سیسا پلائے ہوئی دیوار بن کر انہوں نے کل جس طرح اس فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، یہ آئی اوپنر ہے موجودہ حکمرانوں کی۔ جس طرح فسطائیت انہوں نے قائم کی ہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ایک بیٹی جو ہے، آج آپ اس سے اتنے خوفزدہ ہیں، آپ نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اور یہ جو پلاننگ تھی حکومت کی اس کو ناکام بنایا۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج یہ بات ایک حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے کہ عوام جو ہیں موجودہ حکمرانوں سے، ان کی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس ملک کے اندر جس طرح فسطائیت پھیلی ہوئی ہے، جس طرح لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اور اقتصادی حالات جس طرح خراب ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ میں سارے ایشو میں چھوڑتا ہوں سیکرٹری جنرل صاحب کے لیے، لیکن ان کی ناکام پالیسیوں نے کل یہ ثابت کر دیا ہے کہ مستقبل مسلم لیگ کا ہے، مستقبل مریم نواز کا ہے۔ اس قیادت کو جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور موجودہ حکمران جو ہیں انشاءاللہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ جدوجہد کرے گی، مسلم لیگ ہی اس ملک کو بنایا مسلم لیگ نے ہے، اور گزشتہ 5 سال کے اندر پاکستان میں جس طرح ترقی ہوئی ہے، ان 2-2.5 سالوں کے اندر آپ ان کی کارکردگی کو اگر سامنے دیکھیں گے تو آج قوم کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ گئی ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ حکمرانی کے اہل نہیں ہے، یہ اس ملک کو نہیں چلانا چاہتے، اور جتنا جلدی ہو سکے ان سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی۔ بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بےحد مشکور ہوں۔ آج میرے آنے کا مقصد جناب امیر مقام صاحب کی ہمشیرہ کی وفات پر ان سے اظہار تعزیت کرنا تھا، لیکن یہاں مسلم لیگ کے ساتھیوں نے پریس سے ملاقات کا بھی یہ موقع فراہم کیا، لہٰذا میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز کل کے اس واقعے سے کروں گا جس نے اس حکومت کی بزدلی اور اس حکومت کی بوکھلاہٹ کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ ہمارے ملک کے اندر اقدار ہیں، روایات ہیں، اور ہمیشہ ہمارے معاشرے نے خواتین کے احترام کا درس دیا ہے۔ کل جناب نواز شریف صاحب کی دختر مریم نواز صاحبہ کے اوپر حکومت نے جو ناکام قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے پاکستانی سیاست کی بدترین کارروائی قرار دیتے ہیں۔ حکومت میں اگر حوصلہ ہے، حکومت میں اگر ہمت ہے، تو یہ کھل کر ہم سے اسمبلی کے اندر بات کرے۔ عمران خان صاحب کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ میں کوئی کارکردگی دکھائی ہے اور ہمت اور حوصلہ ہے تو آئیں ٹی وی کے اوپر ہم سے مناظرہ کریں، لیکن اپوزیشن پر جھوٹے مقدمات بنانا، انہیں جھوٹے مقدمات میں گرفتار کرنا، اور انتہا یہ کہ مریم نواز صاحبہ پہ قاتلانہ حملہ کرنا، یہ وہ پست ترین روایات ہیں سیاست کی جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن ان ہتھ کنڈوں سے نہ مریم نواز پیچھے ہٹیں گی، نہ مسلم لیگ نون کے کارکن پیچھے ہٹیں گے۔ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، مسلم لیگ نون نے پاکستان کی تعمیر کی ہے۔ ہمیں 2013 میں لٹا پٹا پاکستان ملا تھا،
جس میں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی۔ خیبر پختونخوا سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب خود کش بمبار پھٹتا تھا اور درجنوں ہمارے بے گناہ شہریوں کو، ان کے خون کو اس دھرتی میں بہا دیتا تھا۔ ہماری قوم کے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام کے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے، اور اس وقت نواز شریف کی حکومت نے عہد کیا کہ ہم پاکستان کو اندھیروں سے بھی نکالیں گے اور پاکستان کو امن کا بھی گہوارہ بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 5 سالوں کے اندر وہ مسئلے کہ جنہیں ہماری قوم 2013 میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتی تھی، جب ہم نے حکومت چھوڑی تو وہ پاکستان کے بڑے مسئلے نہیں تھے۔ نہ لوڈ شیڈنگ مسئلہ تھی اور نہ دہشت گردی مسئلہ رہ گئی تھی۔ ہم نے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل کیا اور دہشت گردی کو امن میں تبدیل کیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے خلاف سازش کی گئی، دھاندلی کی گئی، اور اس ترقی کے پہیے کو جو توانائی کے بحران کو حل کر کے امن قائم کر کے ہم نے چلایا تھا، جس کی پشت کے اوپر سی پیک کی 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم نے 4 سالوں میں زمین پہ کھڑی کر دی تھی، جو پاکستان کی تاریخ میں نیا ریکارڈ تھا۔ کبھی 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی تھی، جو ہم نے اللہ کے فضل سے کر کے دکھائی، جس سے توانائی کے نئے منصوبے بنے، انفراسٹرکچر بنا۔ تھر جیسے علاقے میں سندھ کے اندر کوئلے کا وہ خزانہ جو 72 سال سے بند پڑا تھا، جس میں 400 سال کے لیے سستا ترین بجلی پیدا کرنے کا اللہ نے ہمیں کوئلہ دیا تھا، اسے بھی ہم نے حقیقت بنایا۔ ہم نے ہائیڈل پروجیکٹ شروع کیے، خیبر پختونخوا میں داسو پروجیکٹ شروع کیا، دیامیر بادشاہ ڈیم کی بنیاد رکھی، کروٹ کا ڈیم کشمیر کا شروع کیا، اسی طرح دیگر منصوبے بجلی کے شروع کیے، شاہراہیں شروع کیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اعلیٰ تعلیم کو فنڈز دیے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیے گئے تھے۔ میں صرف آپ کے سامنے پشاور شہر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں جو ہم نے ترقی کے لیے کیا وہ علیحدہ ہے۔ آج میں صرف آپ کو ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں پشاور کے نوجوان تھے، انہیں نیا مستقبل دینے کے لیے ہم نے کیا کیا۔ یونیورسٹی آف پشاور کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے تقریباً 800 ملین کا پروجیکٹ ہم نے دیا۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر پشاور کے لیے 2 منصوبے دیے۔ جب آرمی پبلک سکول میں حملہ ہوا، دہشت گردی کا خوف ہوا، تو صوبائی حکومت نے ایگریکلچر یونیورسٹی کی دیوار بنانے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے طالب علموں کی حفاظت کے لیے 4 دیواری نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت تھی جس نے کہا کہ پشاور کے بیٹے اور بیٹیاں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کی حفاظت اگر صوبائی حکومت نہیں کرتی تو مرکزی حکومت کرے گی۔ ہم نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر کو محفوظ کرنے کے لیے 235 ملین کا فوری منصوبہ منظور کر کے ایگریکلچر یونیورسٹی کی 4 دیواری بنائی۔ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز جو پشاور کا بہترین تعلیمی ادارہ ہے، اس کے لیے 500 ملین کا پروجیکٹ منظور کیا، جس سے ان کے ہاسٹل بنے، ان کے انفراسٹرکچر بنا، ان کے آڈیٹوریم بنے،
اور اس یونیورسٹی کے اندر بہترین سہولیات فراہم ہوئیں۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے لیے 2 منصوبے منظور کیے گئے، ایک ان کے طلباء کا ہاسٹل اور ایک 1.5 ارب روپے سے آئی ٹی انڈسٹریل انوویشن اینڈ ریسرچ سینٹر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو آئی ٹی کی اور انوویشن کی جدید ترین تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہم نے 1.5 ارب روپے سے اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں منصوبہ شروع کیا، جسے یہ 2 سال سے مکمل نہیں کر سکے، اس کے لیے مطلوبہ فنڈ جاری نہیں کر رہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا تو آج پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے بچے اور بچیاں جدید آئی ٹی ایجوکیشن کے ساتھ انوویشن کے میدان میں دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منگوا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ سینٹر 1.25 ارب روپے سے ہم نے منظور کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی زراعت کو جدید بنیادوں پر ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دی جائے۔ آج تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکے کیونکہ اس کے فنڈ بھی روک دیے گئے ہیں یا کاٹ دیے گئے ہیں، اور یہ پروجیکٹ بھی ادھورا ہے۔ یہ ہم نے ایک بیج لگایا تھا جس سے خیبر پختونخوا کی زراعت کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا تھا، اور پھر خیبر میڈیکل کالج کے اندر 1 ارب روپے سے ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ فیسلٹی کے لیے پروجیکٹ دیا تھا، چونکہ یہاں پہ جو مریض ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کا جگر خراب ہو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی علاج کی سہولت نہیں تھی۔ اس منصوبے نے بھی 2018 میں مکمل ہو جانا تھا، یہ 2000 غالباً 15 یا 16 میں شروع ہوا تھا اور اسے 18 میں اینڈ تک ختم ہو جانا تھا۔ اس کے فنڈز بھی جاری نہیں کیے گئے، اس پر کام کی رفتار سست رکھی گئی اور تاحال یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سارے منصوبے جو ہم نے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے لیے شروع کیے تھے، ان کو فوری طور پہ فنڈز دیے جائیں اور مکمل کیا جائے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے۔ پاکستان میں 2/3 اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ ہماری حکومت نے نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ ترجیح 3 چیزوں پر دی تھی: نوجوانوں کے لیے تعلیم، نوجوانوں کے لیے روزگار، اور نوجوانوں کے لیے روزگار تب ہوگا جب معیشت ترقی کرے گی۔ ہمارے دور میں معیشت 3% سے 5.25% پہ ترقی کر کے چلی گئی تھی۔ ان کے 2 سالوں میں معیشت 7% کریش کر کے -1% یا 1.5% پہ آ چکی ہے۔ آج نوجوان ڈگری لے کر جس دفتر میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو پچھلوں کو نکال رہے ہیں، آپ کو نوکری کہاں سے دیں؟ نیا روزگار پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ جو لوگ برسرے روزگار تھے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 2 کروڑ افراد سطح غربت سے پچھلے 2 سالوں میں نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ حکومت جو نیا پاکستان بنانے آئی تھی، اس نے پاکستان کی ترقی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر دیا۔ عمران خان اپنی تقریروں میں 2 لفظ بولا کرتے تھے ہمارے دور میں، ان کو ہر چیز میں ستیہ ناش اور بیڑا غرق نظر آتی تھی، لیکن آج حکومت میں آ کر عمران خان نے قوم کو ستیہ ناش اور بیڑا غرق کی تفسیر کر کے دکھا دیا کہ وہ اصل میں ہوتا کیا۔ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش، اور پاکستان کی سیاست کا بیڑا بھی غرق اور ستیہ ناش بھی۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا
کہ پنجاب میں ہمیں مینڈیٹ ملا، ہم سب سے بڑی جماعت تھے، ہم سے چھینا گیا، لیکن 2 سالوں میں پنجاب کی جو تباہی ہوئی ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر جس طرح تباہ کیا گیا ہے نظر انداز کر کے، تعلیم اور صحت کو تباہ کیا گیا ہے، تعلیم اور صحت کے فنڈ ختم کیے گئے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں پنجاب بچاؤ کی بات کرنی پڑے گی۔ میں پشاور میں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خیبر پختونخوا بچاؤ کی بھی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا کو بھی 7 سالوں میں اس حکومت نے تباہ اور برباد کر دیا۔ صحت کا جو شعبہ ہے اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں کہ آج خیبر پختونخوا میں صحت کی کیا سہولیات ہیں اور ان کا کیا حشر کیا ہے اس حکومت نے۔ وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون منظور کر کے گئی تھی کہ جن کے ذریعے خیبر پختونخوا میں انقلاب آنا تھا، وہ سارے منصوبے سرد خانے میں چلے گئے ہیں۔ اگر آج ہماری حکومت ہوتی تو میں آپ کو بحیثیت سابقہ پلاننگ منسٹر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشاور کابل موٹر وے آدھی مکمل ہو چکی ہوتی اور 1-1.5 سال میں پوری مکمل ہو جاتی، کیونکہ ہم پاکستان کو وسطی ایشیا اور افغانستان سے منسلک کرنے کے ویژن پہ یقین رکھتے تھے۔ ہم نے ML1 کا منصوبہ جب شروع کیا تو اسے کراچی، پشاور اور ترکھم تک مکمل رکھا۔ اس حکومت نے اس ML1 کے ریلوے منصوبے کو پشاور اور ترکھم کے حصے کو کاٹ دیا، اب وہ صرف پشاور تک اسے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہماری حکومت اگر رہتی تو گلگت، چترال اور چک درہ روڈ کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہوتا۔ اس حکومت نے اس منصوبے کو بھی سرد خانے میں ڈال دیا، اور آپ سب حضرات سے میں نے وہ ٹویٹ شیئر کی ہے کہ جب 6ٹھی JCC میٹنگ جو دسمبر 2016 میں بیجنگ میں ہوئی تھی، پرویز خٹک صاحب میرے ساتھ تھے، وہاں پر ہم نے گلگت، چترال اور چک درہ روڈ کو سی پیک میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی، اور پرویز خٹک صاحب نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ یہ شامل ہو گئی ہے۔ آج یہ حکومت دیر اور چترال کے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتی کہ اس نے 2 سالوں میں اس منصوبے کے لیے کیا کام کیا۔ اسی طرح دسمبر 2016 میں پشاور کے اندر بھی اورنج لائن کی طرز پہ ٹرین منصوبے کی منظوری دے دی گئی تھی، جو یہاں پر پورے پشاور کی ویلی کو جوڑتا اور میس ٹرانزٹ فراہم کرتا۔ یہ منصوبہ دسمبر 2016 میں سی پیک کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کی فیزیبلٹی تیار کرنے میں کیا کام کیا ہے۔ ان کا فرض تھا کہ اس منصوبے کی فیزیبلٹی اور ٹیکنیکل سٹڈی بنا کر چین کی حکومت کو پیش کرتے تاکہ اس کے اوپر کام شروع ہوتا۔ یہ 2 سال سوئے رہے ہیں۔ اسی طرح سی پیک منصوبے کے تحت 9 صنعتی زون جن پر اتفاق ہوا تھا، ان کا انفراسٹرکچر 2020 تک تیار ہونا تھا، اور ان صنعتی زونز کے ساتھ 4 صوبوں کے اندر ترقی کے ایک نئے دور نے شروع ہونا تھا، لاکھوں روزگار پیدا ہونا تھا، چین سے صنعتی انویسٹمنٹ ان زونز کے اندر آنی تھی، لیکن ایک بھی صنعتی زون ابھی تک لانچ نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ انفراسٹرکچر تیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جس ملک میں ہر روز روپیہ لڑکے گا، اس ملک میں بیرونی سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ جب تک کرنسی کا استحکام نہیں ہوتا، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ انہوں نے پاکستان کے روپے کو ایک فٹ بال بنا دیا ہے، جس کو روز ایک کک لگتی ہے، تو کبھی وہ 160 پہ، کبھی 165 پہ، کبھی 170 پہ، اور ان حالات میں کوئی سرمایہ کار
کسی صنعتی زون میں پیسہ نہیں لگائے گا چونکہ اس کی سرمایہ کاری ڈوب جائے گی۔ تو آج پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے عمران احمد نیازی نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ہمیں یہ قرضے کہتا تھا، قرضے 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 قرضے۔ ہم نے 5 سالوں میں جتنے قرضے لیے ان کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنایا، سی پیک کے منصوبے چلائے۔ عمران احمد نیازی کی حکومت نے 1.25 سالوں میں ہم سے زیادہ قرضے لے لیے ہیں، اور آپ بتائیے کہ کہیں کوئی ایک اینٹ لگی ہے، کوئی ایک ترقی کا منصوبہ نیا شروع ہوا ہے؟ ان کی جو منصوبے بنانے کی صلاحیت ہے، پشاور کے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بی آر ٹی پوری دنیا کے اندر ایک لطیفہ بن گیا ہے۔ اور اب سنا ہے کہ 13 تاریخ کو وہی وزیر اعظم جو ہمیں تانے دیتے تھے جنگلہ بس بنانے کے، جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر کوئی 1 ارب روپیہ بھی دے تو میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا، اب سنا ہے کہ 13 تاریخ کو آ کر میٹرو بس سسٹم کے قصیدے پڑھیں گے کہ وہ غریب عوام کے سواری کے لیے کتنی ضروری تھی۔ ہمیں شکر ہے کہ انہوں نے ہماری بات مانی۔ جو ہماری حکومت نے میٹرو کا منصوبہ بنایا جس پر یہ تنقید کرتے تھے، بالآخر ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ عوام کے لیے منصوبے ضروری ہیں، لیکن نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے 11 مہینوں میں کھڑا کر دیا، ان سے 6 سالوں میں جا کے مکمل ہوا، اور جتنی قیمت میں ایک پشاور کی میٹرو بن رہی ہے، اگر آپ لاہور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد تینوں شہروں کی میٹرو ایک پلڑے میں رکھیں تو پشاور کی میٹرو اس سے مہنگی ہے اور اس سے بھاری ہے۔ یہ کس کا پیسہ ضائع ہوا؟ ان کی نالائکی اور کرپشن کے ساتھ جو اربوں روپیہ کا پیسہ ضائع ہوا ہے، اس کی قیمت خیبر پختونخوا کے غریب عوام ادا کریں گے، چونکہ یہ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے پیسہ گیا ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی اس میں صلاحیت ہے۔ لیکن مجھے شکر ہے کہ پشاور بی آر ٹی شروع ہو رہی ہے، چونکہ اس کے شروع ہونے کے ساتھ لاہور میں اورنج لائن بھی چل جائے گی، چونکہ انہوں نے 2 سال سے اس اورنج لائن کے منصوبے کو روکا ہوا تھا کہ اگر یہ چل گیا تو ہمیں ڈبل جوتیاں پڑیں گی کہ آپ سے بی آر ٹی پشاور کیوں نہیں چل رہی۔ تو لہٰذا اربوں روپے کا نقصان کیا گیا ہے اورنج لائن منصوبے پر، جو ہماری حکومت پنجاب میں بنا کر چھوڑ گئی تھی۔ صرف بی آر ٹی پشاور کے نامکمل ہونے سے اور ان کے نام مکمل کرنے کی صلاحیت ہونے سے جو تاخیر ہوئی، تو انہوں نے اس منصوبے کو بھی روک دیا کہ اگر یہ چل گیا تو ہم پر بہت زیادہ پریشر آئے گا کہ تم تو بہت نالائق نکلے۔ تو اپنی نالائکی کی سزا لاہور کے اس اورنج لائن منصوبے کو بھی دی، جو تیار تھا، 2018 میں شروع ہو سکتا تھا، اس کو روک دیا، اور اس کے روکنے سے اربوں روپے کے اضافی اخراجات اب ہمیں ادا کرنے پڑیں گے۔ تو میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ آج جو یہاں پر ملک کے حالات ہیں اور جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر عنقریب اے پی سی کے ذریعے اپنے لائحہ عمل کو قوم کے سامنے پیش کریں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس حکومت کو مزید برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگائیں، چونکہ آج کے دور میں معیشت ہی قوم کا دفاع ہے۔ جس قوم کی معیشت ختم ہو جائے، اس قوم کا ٹینک، اسلحہ اور ایٹم بم بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کو نہ معیشت چلانی آتی ہے، نہ حکومت چلانی آتی ہے۔ ہر کام یہ جب فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہماری فوج پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب فوج کے لوگ بھی سوچتے ہوں گے
کہ ہم ملک کا دفاع کریں یا ان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھائیں. ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا ہے تب فوج کو بلاؤ, کراچی کے نالے صاف کرنے ہیں تب فوج کو بلاؤ, اگر کرونا وائرس پہ ناکام ہو گئے تب فوج کو بلاؤ. ہماری فوج ایک قومی ادارہ ہے, جب بھی کوئی قوم کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہنچتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سول اداروں کا کام ختم کر دیں اور وہاں پر بھی فوج کو لے آئیں, جس سے فوج کی جو سرحدوں کی ڈیوٹی ہے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی خلل پڑ سکے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا گورننس کا چیلنج ہے کہ آج سول اداروں کو ختم کر دیا گیا ہے, سول اداروں کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ وہی سول ادارے ہیں جن سے ہم نے بہترین کام لیا تھا. یہی وہی سول انتظامیہ ہے جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا. یہ وہی سول انتظامیہ ہے جس نے فوج کے ساتھ مل کر پولیس کی صورت میں اور دیگر محکموں کی صورت میں شانہ بشانہ دہشت گردی کی جنگ لڑی تھی. یہ وہی سول ادارے ہیں جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا. اور آج آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ حکمرانی کو نہیں جانتے, گورننس کو نہیں جانتے, جیسے ایک اناڑی ڈرائیور آپ گاڑی پہ بٹھا دیں تو وہ اس گاڑی کے بار بار ایکسیڈنٹ کرتا ہے, یہ پاکستان کی معیشت کے بھی ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کریں گے. اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو ہمیں ایک حقیقی, منصفانہ, آزادانہ اور غیر متنازع الیکشن کی ضرورت ہے, اور ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے آئین کی حکمرانی پر, جس سے کم از کم اگلے 10 سال اس ملک میں ایک مستحکم سیاست اور مستحکم معاشی بنیاد کے ساتھ ہم ملک کی معیشت کو ترقی دے سکیں. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اپوزیشن جماعتوں کو, لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وہ اپنی اپنی وکٹ پہ کھیل رہی ہیں. وہ ایک دوسرے کے نہ قریب آ رہی ہیں, نہ وہ تحریک کی چلنے کے ملک ہیں. وہ کہیں سے اشاروں کے, لگتا ہی ہے کہ وہ کہیں سے اشارہ ملنے کی منتظر ہیں. اور کل کا جو لاہور کا واقعہ ہے اسے بعض حلقے کسی اشارے سے جوڑ رہے ہیں. ایک تو یہ اس میں تھوڑا سا بتائیے. دوسرا جو کل کا واقعہ ہے, حکومت کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے ہیں. کل کے جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے یہ خود پلانٹیڈ تھا نون لیگ کا بقول گورنمنٹ کے, یہ خود پلانٹیڈ تھا اور آپ لوگوں نے خود یہ سوچا. اس کے ساتھ ریلیٹڈ مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ کل کے واقعے کے بعد ایک فضا یہ بن رہی ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں گیم سے اور مریم نواز جو ہے وہ فرنٹ ہے. دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک جسد واحد ہے, ایک چٹان ہے جو متحد ہے, جو متفق ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی گروہ بندی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف صاحب کے فلسفے, ان کی سیاست اور ان کی خدمت کے گرد گھومتی ہے. اور شہباز شریف صاحب سے لے کر مسلم لیگ نون کا ایک عام کارکن وہ نواز شریف صاحب کی سیاست اور ان کے نظریے پہ یقین رکھتا ہے. لہٰذا یہ جو بھی افواہ سازی ہے یہ حکومت کی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, اور وقت نے ہمیشہ اسے غلط ثابت کیا ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی 2 علیحدہ جماعتیں ضرور ہیں, لیکن وہ اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی اور جمہوری عمل کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے ARD کے پلیٹ فارم سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے اور میثاق جمہوریت پر دستخط کیے ہیں. اب بھی نہ صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بلکہ JUIF, ANP, نیشنل پارٹی بلوچستان کی, جمہوری
قومی وطن پارٹی جو یہاں پہ شیر پاؤ صاحب کی ہے، اور حاصل بزنجو صاحب کی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ سب کی سب متفق ہیں کہ ہمیں مل کر اس حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اگر یہ حکومت مزید رہ گئی تو خدا نہ خواستہ 1-2 سال بعد ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ کوئی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کوئی ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اور جو کل کا واقعہ ہے، اگر آپ نے فوٹیج دیکھی ہو تو ایک گاڑی جس سے پتھر کے بیگ نکالے جا رہے ہیں، وہاں سے وہ لوگ سرکاری فائل اٹھانا بھول گئے تھے، پیچھے وہاں ایک سرکاری فائل بھی پڑی ہے۔ تو یہ اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ مخصوص، آپ سب رپورٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایجنسیوں کے لوگ کس قسم کے حلیے اور لباس میں ہوتے ہیں، اور ان کا جو مخصوص لباس تھا اس سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ پتھروں والا ڈرامہ حکومت نے رچایا۔ اگر آپ نیب کی پریس ریلیز دیکھیں، پنجاب کے وزراء کی پریس کانفرنس دیکھیں اور موقع کی فوٹیج دیکھیں تو ایک اندھے کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ حکومت کا ناٹک تھا اور بری طرح ناکام ہو گیا۔ دیکھیے، جہاں تک قومی اسمبلی کا سوال ہے، وہاں پر کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کی اکثریت ہے۔ جتنی دیر یہ 2 جماعتیں ان کی حلیف ہیں تو ان کو وہاں پر اکثریت حاصل رہے گی۔ اور ہم ان دونوں جماعتوں کو یہی کہتے ہیں کہ کاف لیگ جو مسلم لیگ کا نام استعمال کرتی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ قائد اعظم کے پاکستان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہے گی یا وہ عوام کے ساتھ آئے گی؟ ایم کیو ایم مڈل کلاس پارٹی ہے، کیا وہ مڈل کلاس کی مشکلات کو دیکھے گی یا حکومت کا فائدہ اٹھائے گی؟ تو اگر یہ 2 جماعتیں آج پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں تو یقیناً ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے اندر بھی کاف لیگ کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی ہے، اور اگر کاف لیگ ان کو چھوڑ دے گی تب وہ حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم دونوں اسمبلیوں میں ان کے خلاف بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جو ان اسمبلیوں کے اندر تبدیلی ہے اس کی کنجی حکومت کی اتحادی جماعتوں کے پاس ہے، اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کی کنجی آپ جانتے ہیں۔ اقبال صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم ایک میچ ہار جاتی ہے، پورا ملک سلیکٹرز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ادھر ملک کا ستیہ ناش مکمل کے کر دیا گیا ہے، سلیکٹرز کے خلاف کوئی بول نہیں رہا، سلیکٹرز کو بالکل کلین چٹ دے دیے، بڑی جمعہ قرار دے دیا ہے، لگتا ہے معاملات سے ٹھوڑ رہے ہیں سلیکٹرز کو۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیں یہ بازار کے اندر، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ سلیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور سلیکٹر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ حکومت جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ نا تجربہ کار حکومت ہے، ہر شعبے میں انہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے۔ خارجہ میدان کے اندر کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کے اوپر ایسی کارروائی کرے جو اس نے 5 اگست 2019 کو کی ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو اتنا کمزور کیوں کر دیا 1.25 سال کے اندر کہ بھارت وہ کام کر گیا جو 72 سال میں اسے جرت نہیں ہوئی تھی۔ 5 سال ہمارے ساتھ بھی مودی وزیر اعظم تھا بھارت کا جب ہماری حکومت تھی، لیکن کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی کہ کشمیر کے اوپر ایسا غیر قانونی قدم اٹھائے۔
آپ کی کمزوری ہے. پھر 1 سال تک سوئے رہے اور انتظار کر رہے تھے کہ جب 1 سال پورا ہوگا تو 1 سال کی سالگرہ منائیں گے بھارت کے قبضے کی. تو 2 دن کانفرنسیں سیمینار کی اور اس کے بعد پھر ٹائیں فش. مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے، چیئرمین کشمیر کمیٹی نے کتنے ملکوں کا کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ دورہ کیا؟ کسی ایک ملک نہیں گیا. جب مدعی سوز تو گواہ چوز تو نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا فرض تھا کہ OIC ممالک کا دورہ کرتے، جو 10-15 اہم مسلم ممالک ہیں اس میں خود جاتے اور انہیں کہتے کہ ہم کشمیر پہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں. میں دیکھتا کیسے نہ ہوتی. لیکن جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مدعی سوست اور گواہ چوست تو نہیں ہوگا. ہم اجلاس بھی نہیں کرا سکے OIC کا، اور اب آ کے ہم اپنے دوست ملکوں پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. دوسرے ملکوں نے ہمارے حصے کا کام تو نہیں کرنا تھا، ہم نے تو اپنے حصے کا کام کرنا تھا. لہٰذا آج سعودی عرب سے بھی تعلقات کہاں ہیں؟ چین جو ہمارا وہ ملک جس نے ہمارا اس وقت ہاتھ پکڑا جب کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی قیادت کو اور سی پیک کے خلاف بھی جیسے جیسے الزامات لگائے گئے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے چین خوش ہوتا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی مدد کی ہے، خیر سگالی سے مدد کی ہے، اور ہمارے ان منصوبوں پر کس طرح کے یہ الزامات لگا رہے ہیں؟ اس سے کیا دوستی میں اضافہ ہوا ہوگا؟ تو یہ لوگ تو ایک اناڑی ڈرائیور بیٹھ گیا ہے. اب آپ دعا کریں کہ کم سے کم نقصان سے اتر جائے. سبھی دیکھیے جو بل ہمیں تو اس بات پہ خوشی ہے کہ بالآخر پشاور کے عوام کو بھی وہی سہولت ملے گی جو ہم نے آج سے 5 سال پہلے لاہور کے لوگوں کو، ملتان کے لوگوں کو، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو دے دی تھی، بلکہ 7 سال پہلے دے دی تھی. لیکن جس قیمت پہ ملے گی وہ قیمت کون ادا کرے گا؟ 4 گنا اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اور کیوں یہ اس کی انکوائری نہیں ہونے دیتے؟ سٹے آرڈر لے آتے ہیں جا کے. نیب کو کیوں روکا ہے انہوں نے؟ FIA کو کیوں روکا ہے؟ ہائی کورٹ نے کہا اس کی انکوائری کریں، جا کے سٹے لے آتے ہیں. جناب اس کی انکوائری نہ کریں. نہیں سر، اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، ادھورا انکمپلیٹ پروجیکٹ ہے. شرم کی بات تو یہ افتتاح کی کس چیز کیا کر رہا ہے کہ وہ تو چلے، عوام کو تو کوئی ریلیف تو ملے نا. اس میں یہ بات نہیں کہ اس کی کاسٹ 400 گنا بڑھ گئی، وہ اپنی جگہ کاسٹ بھی بڑھ گئی اور ریلیف بھی نہیں ملا. الٹا یا KP اور پشاور کی عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. یہ آج بھی انکمپلیٹ ہے. یہ انکمپلیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر رہا ہے. سب صرف تختی لگانے کا شوق ہے. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں اور چل ہی نہیں رہے تو کس چیز کیا کر رہا ہے؟ اس میں یہ بات ضروری ہے. کاسٹ بڑھنا ایک ہی بات ہے، کاسٹ کتنا بڑھ گیا، انکوائری کیوں نہیں ہونے دے رہا ہے، سب کچھ. مگر پروجیکٹ تو کمپلیٹ کرنے دے نا، عوام کو تو ریلیف دے رہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ انکمپلیٹ کے پروجیکٹ کے لیے آ کر اور فیتا کاٹ دے. پروجیکٹ اور کمپلیٹ ہے تو نواز شریف کے کمپلیٹ ہے. میں نے آج آپ کو جو 8 پروجیکٹ بتائے ہیں یا تعلیم کے پشاور میں، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزیروں سے سوال ضرور کیجئے گا کہ 2 سال میں آپ نے پشاور کے کتنے پروجیکٹ تعلیم کے منظور کیے. ٹھیک ہے بس. دیکھیے میاں صاحب کی الحمدللہ جو ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن تھی، یہاں سے جب وہ گئے ہیں اس میں بہتری ہے. ان کے پلیٹلیٹس ڈاکٹرز نے سٹیبلائز کیے ہیں. ان کے اب ہارٹ کے پروسیجرز ہونے ہیں جو برطانیہ میں کرونا کرائسس کی وجہ سے ہسپتال بند ہونے کی وجہ سے مؤخر ہوا تھا. تو جو ہی ڈاکٹرز انہیں نئی اپوائنٹمنٹ دیں گے تو ان کے ہارٹ کا پروسیجر ہونا ہے، اور ڈاکٹرز کی طرف سے انہیں صحت یابی کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد وہ پہلی فلائٹ لے کے پاکستان آ جائیں گے.